حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جو انسان دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کی محبت ترک کر کے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا من انقطع الی اللہ، جو انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتا ہے، کفاہ اللہ کل معونۃ، تو اللہ تعالیٰ ہی اسے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جو انسان اللہ سے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، اللہ کی محبت میں ہر وقت ہر عمل کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے، فکر آخرت کے لیے، جو انسان اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ جو انسان خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ ہی اسے کافی ہے اور ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مواقع رزق کے بنا دیتا ہے، ایسے ایسے ذریعے رزق کے بنا دیتا ہے اس انسان کے لیے کہ انسان کی جو ہے سوچ بھی کام نہیں کرتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جب اس سے محبت کرتا ہے تو دنیا میں بھی اسے رزق دیتا ہے، آخرت میں بھی اسے جو ہے کامیابی اور اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے بخشش فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایسا رزق دیتا ہے اور ایسے ایسے مواقع بنا دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا وَرَزَقَهُ، اسے اللہ رزق دیتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَنِ انقطع الی الدنیا، لیکن وہ انسان جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف راغب ہو گیا، وہ انسان جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف محو ہو گیا، اپنی خواہشات میں پھر رہا ہے، زندگی اپنی برباد کر رہا ہے، اپنے دین کی فکر نہیں کرتا، ذکر الہی کی فکر نہیں کرتا اور آخرت کی فکر نہیں کرتا، اللہ کو یعنی وہ یاد نہیں کرتا، ایسا انسان فرمایا وَأَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پھر دنیا میں ہی یعنی دنیا کے سپرد کر دیتا ہے کہ دنیا میں ہی تو اپنی جو ہے خواہشات کے پیچھے ذلیل ہوتا رہے۔ وہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرتا کرتا وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، خواہش اس کی بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے۔ اگر اس کے پاس ایک گاڑی ہے اسے طلب ہوتی مجھے اور زیادہ ہونی چاہیے، گاڑی بڑی گاڑی ہو، جب بڑی ہوتی ہے تو اور طلب ہوتی ہے 2 گاڑیاں ہوں۔ اگر اس کے پاس ایک گھر ہے تو اور اس کی خواہش بڑھ جاتی ہے کہ میرے پاس 2 گھر یا بہت بڑا گھر ہو۔ اگر اس کے پاس ایک فیکٹری ہے تو اور زیادہ طلب خواہش اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنی خواہش دلا دیتا ہے کہ وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جی نہیں بھرتا، وہ کہتا ہے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے پاس 2 فیکٹریاں ہوں، میرے پاس 2 ملیں ہوں، میرے کارخانے اور زیادہ ہو جائیں، میرے گھر وسیع ہو جائیں، دولت اور زیادہ ہو جائے۔ اس کی خواہش بڑھتی رہتی ہے، وہ اپنی خواہش کو پورا کرتا کرتا دنیا سے چلا جاتا ہے اور سارا کچھ چھوڑ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ایسا انسان جو مجھے چھوڑ کر دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، ہر وقت دنیا کی طلب میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وَأَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، دنیا کے ہی سپرد کر دیتا ہے، خواہشات کا جو ہے غلام بنا دیتا ہے کہ جا تو اسے پورا کر کے دکھا۔ پھر وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہتا ہے لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے
کہ اس نے اللہ کے ساتھ محبت کرنی چھوڑ دی، اس نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، فکر آخرت کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا، یعنی دنیا کے خواہشات کے سپرد کر دیا۔